أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج مجلس عالمی تحفظ ختم نبوت کا اجلاس ہے چنوٹ میں. دل کی بڑی تمنا تھی کہ میں خود وہاں حاضر ہوتا، مگر طبیعت کے ساتھ نہیں دیا تو میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو وہاں بھیج دیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جسم یہاں ہے اور دل وہاں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مرد کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی. اس کی دلیل ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری اس امت میں 30 ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو خاتم النبیین کی تفسیر نبی علیہ السلام نے خود بتا دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام آخری نبی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں. تو ختم نبوت کا سلسلہ نبی علیہ السلام کے اوپر آ کر مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا اور جھوٹا ہوگا. چنانچہ کچھ عرصہ پہلے قادیان کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا غلام احمد. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہمارے حساب سے وہ 100% جھوٹا، کذاب اور دجال. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اللہ کا نبی تھا. جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب نبی ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو امام اعظم نے فتویٰ دیا کہ جو کوئی اس سے نبی ہونے کی دلیل مانگے گا میں اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دوں گا. کہ جب امکان ہی نہیں کہ کوئی نبی آ سکے تو پھر اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے. نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اتنا کافی ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور نبی صاحب نے خود ارشاد فرمایا
لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کو اللہ نے وہ صفات دی تھی کہ یہ نبی ہوتی۔ اگر عمر بھی نبی نہیں ہوئے، وہ صحابی رہے، تو پھر دور صحابہ کے بعد تو کوئی ایسا نبی ہو ہی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت کے پہلے رکوع میں اللہ نے ختم نبوت کے مسئلے کو حل کر دیا۔ سورہ بقرہ پہلا رکوع، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام پر جو نازل ہوا یا نبی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء پر نازل ہوا ان کے ایمان کی بات کی ہے۔ اگر بعد میں بھی کچھ نازل ہونا ہوتا تو اللہ اس کا بھی تذکرہ کرتے۔ اب مرزائی بہانہ بناتے ہیں، وہ جی نبی علیہ السلام سے پہلے کا تذکرہ کیا، اللہ نے ان کا منہ بند کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام سے لے کر آخرت تک کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں جو آپ پر ایمان لائے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور آخرت پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے درمیان میں کوئی اور آسمانی کتاب نازل نہیں ہوتی۔ جبکہ مرزا غلام تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ جی میرے اوپر تو وحی آتی ہے، اور اس نے اپنی کتاب بھی ایک لکھی۔ تاہم 10 پوائنٹ میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بڑے آسان ہیں، جس میں ایک سچے نبی اور جھوٹے نبی کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اصول، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کا نام ایک لفظ تھا، مرکب نام نہیں تھا۔ آدم، ادریس، ابراہیم، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، سب کا ایک ایک نام۔ کوئی نبی بھی ایسے نہیں گزرے کہ جن کا نام مرکب ہے، 2 لفظ مل کے نام بناؤ۔ اب اس سے پوچھو جی آپ کا نام کیا ہے، تو اس کا نام ہے غلام احمد، مرکب نام ہے۔ اور عجیب بات ہے بھئی، اگر غلام ہو تو پھر احمد نہیں ہو، اور احمد ہو تو پھر غلام نہیں ہو۔ غلام احمد تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹا نبی۔ پھر دوسرا پوائنٹ کہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ کسی انسان کے شاگرد نہیں بنے کہ انہوں نے آ کے انسان سے علم حاصل کیا ہو۔ اللہ نے براہ راست ان کو علم عطا فرمایا وحی کے ذریعے سے۔ لیکن مرزا غلام جو ہے، اس کی زندگی کے حالات دیکھیں تو یہ دنیا میں کتنے استادوں سے پڑھا اور اس سے علم حاصل کیا۔ اس کا انسانوں کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھنا اس بات کی سچی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، یہ سچا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو انسانوں کا شاگرد ہے، اور انبیاء تو اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو تو لوگ امی کہتے تھے، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ کبھی زندگی بھر کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، ان کو امی کہا جاتا ہے۔ تو اس دلیل کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام جھوٹا نبی تھا۔ پھر تیسری دلیل کہ انبیاء کرام کسی کتاب کے مصنف نہیں ہوا کرتے، وہ دنیا میں آ کے کتاب لکھتے نہیں ہیں۔ جبکہ مرزا غلام احمد نے اپنی زندگی میں تو درجنوں کتابیں لکھی، تو اس کا درجنوں کتابیں لکھنا اس بات کی دلیل کہ یہ جھوٹا نبی ہے۔ یہ کہتا تھا کہ میرے اوپر جو فرشتہ وحی لاتا ہے
اس کا نام ٹیچی ٹیچی، ڈاکومنٹڈ ہے۔ پہلے انبیاء جتنے گزرے ان کے پاس وحی لانے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اب اگر اللہ کی طرف سے وحی آتی تو جبریل علیہ السلام لاتے، کیونکہ اس کو وحی شیطان کی طرف سے آتی تھی، اس لیے شیطان کے ایجنٹ کا نام ٹیچی ٹیچی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیطان اپنے دوستوں پر وحی ڈالتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا جس نے کتاب لکھ دی۔ ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ بھئی اس نے جو کتاب لکھی ہے وحی کی تو پڑھے تو صحیح، تو میں نے وہ کتاب منگائی۔ اس میں اس نے لکھا کہ مجھے اردو میں بھی وحی آئی، عربی میں بھی وحی آئی، فارسی میں بھی وحی آئی، پنجابی میں بھی وحی آئی، اور عبرانی زبان میں بھی وحی آئی، اور ایک ایسی زبان میں وحی آئی جو میں ہی نہیں جانتا۔ اب آپ غور کریں، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بھئی جب وحی کو آپ ہی نہیں سمجھتے تو آپ کی امت کیا سمجھے گی؟ تو خود اپنے آپ سے لکھا اس نے کہ ایک ایسی زبان میں وحی نازل ہوئی جو میں بھی نہیں جانتا۔ ایسا جھوٹا نبی تھا۔ پھر بھی میں نے کہا کہ چلو میں اس کا انگلش کا پورشن پڑھتا ہوں۔ تو جو انگلش کی وحی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے ٹیچی نے آ کر کہا گو ٹو ضلع پشاور۔ بیچارہ انگریزی پڑھا ہوا نہیں تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ انگریزی میں ضلع کو ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، تو کہنا تو یہ تھا کہ گو ٹو ڈسٹرکٹ پشاور اگر انگلش میں ہوتی، مگر اس نے کہا کہ مجھے وحی آئی ہے گو ٹو ضلع پشاور۔ اب اس کی وحی کی کتاب، اس کی وحی پڑھ کے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا، پکا جھوٹا۔ پھر انبیاء کرام جتنے تشریف لائے ان میں کوئی شاعر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شعر کا علم دیا نہیں، اور یہ آپ کے شان ہی نہیں، آپ کی شان بہت بلند ہے، شاعر تو عام لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے شعر کا علم نہیں دیا، جبکہ مرزا غلام احمد جس نے خود شعر لکھے۔ ایک فارسی کا شعر ہے منم مسیح زماں منم کلیم خدا منم محمد احمد دے مجتبی باشد۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا۔ پھر اگلی دلیل کہ جتنے انبیاء تشریف لائے ان کی میراث نہیں ہوتی۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، وہ دنیا میں کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے۔ چنانچہ نبی اسلام کی بھی کوئی میراث نہیں تھی، جبکہ مرزا غلام جب مرا تو اس کی وراثت اس کی اولاد کے اندر باقاعدہ تقسیم ہوئی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا۔ پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی کی بیوی ہوتی ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ امتیوں کے لیے ماں کی مانند ہوتی ہیں۔ امتی کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جبکہ وہ نبی کی بیوی ہے۔ جبکہ مرزا غلام جب مرا تو اس کی بیوی نے حکیم نور الدین کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حکیم نور الدین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میری بیوی ہے۔ عورت سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ کہنے لگی میں تو ان کی باندھی ہوں۔ بہرحال باندھی یا بیوی، مقصد تو یہی ہوا نا کہ اس کی بیوی پھر بعد میں اس کے خلیفہ کے استعمال میں رہی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا۔ انبیاء کرام ظاہری عیوب سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو حسن و جمال دیتا ہے کہ ان جیسا حسین کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حسن و جمال دیا تھا کہ حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب آپ تو اتنے خوبصورت پیدا ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ آپ
من مرضی کا حسن لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ تو میرے آقا اتنے حسین تھے، اور یہ مرزا غلام جو تھا یہ تو آخری عمر میں آ کے ایک آنکھ سے بھینگا ہو گیا تھا، اس کو نظر نہیں آتا تھا، ویسے بھی آئی سائٹ اس کی کم تھی۔ چنانچہ ایک آدمی ان کو فجر کے بعد ملنے کے لیے آیا تو مرزا صاحب عجیب سی شلوار پہن کے باہر آ گئے۔ اس نے کہا کہ مرزا صاحب آپ نے یہ کیسی شلوار پہنی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ہو غلطی ہو گئی، میں اپنی بیوی کی شلوار پہن کے آ گیا ہوں۔ اب جو اتنا مخبوط الحواس انسان ہو کہ اس کو اپنی شلوار اور اپنی بیوی کی شلوار میں فرق کا پتہ نہ چلے، وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جھوٹا نبی ہے۔ خود لکھتا ہے کہ مجھے بیماری تھی اور مجھے ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب کرنا پڑتا تھا۔ اب آپ بتائیں ایک رات میں 100 مرتبہ جو پیشاب کرتا ہو وہ تو پیشاب بنانے والی مشین ہے۔ ایسا مرد اللہ انبیاء کو نہیں دیتے۔ پھر انبیاء کرام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کی قبر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجرہ عائشہ صدیقہ میں وفات پائی اور وہیں ان کی قبر مبارک بنی، وہیں آپ مدفون ہوئے۔ اور مرزا غلام جو تھا اس کو تو موت آئی بیت الخلاء کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر، تو ہمارے حساب سے تو اس کی قبر پہ ٹوائلٹ میں ہی بننی چاہیے تھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بہت سختی فرماتے ہیں۔ وہ جب بھی مرزا کا نام لیتے تھے اس کو کذاب، دجال، محروم القسمت اور اس قسم کا لفظ کہہ کر پھر اس کا نام لیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ علامہ صاحب آپ بڑے نفیس آدمی ہیں، آپ کی گفتگو میں بڑی نفاست ہوتی ہے، لیکن جب مرزا غلام کا نام لینا ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا لفظ لیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے محبت رکھنا جس طرح ایمان ہے، نبی علیہ السلام کے دشمن سے بغض رکھنا وہ بھی ایمان ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، تو اس لیے ہمیں اس کے ساتھ بغض ہے دل میں۔ ہم اس کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں اور ہم اس کا نام سننا پسند نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ قادیان گئے، ان کے شاگرد حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ بھی ساتھ تھے۔ تو ایک مسجد میں بیٹھے تھے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ فرمان لگے ہم نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی۔ ان کا حضرت آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں، کون سا ملک ہے جہاں آپ کے شاگرد موجود نہیں ہیں؟ آپ نے اتنا دین کی خدمت کی ہے، آپ بخاری کا درس دیتے ہیں، مسلم شریف کا درس دیتے ہیں، آپ نے اگر زندگی ضائع کی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں پوری زندگی احادیث پڑھاتا رہا اور اس میں فقہ حنفی ہی کی دلائل دیتا رہا، اور اصل کام تو یہ تھا کہ جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا میں اس محاذ پہ کام کرتا
اور ثابت کرتا کہ مرزا غلام احمد جھوٹا نبی ہے۔ تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کوئی اگر اس کو نبی کہتا ہے تو ہم اس سے دلیل بھی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ امکان ہی نہیں، تو دلیل کیا مانگیں؟ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی کہے جی کہ فلاں مرد کے ہاں بیٹا ہوا تو آپ دلیل مانگیں گے؟ بھئی امکان ہی نہیں، جب تو دلیل مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ مسلمہ کذاب نے کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت تھا اور اس وقت اس نے دعوت دی، تو صحابہ کرام نے اس بات پہ اجماع کر لیا کہ اس کے ساتھ ہمیں قتال کرنا چاہیے، وہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ سب صحابہ جس مسئلے پر سب سے پہلے متفق ہوئے وہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر بھیجا اور مسلمہ کذاب کے پاس بڑے فالور تھے، 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ احد، بدر، خندق جتنی بھی جنگیں تھیں ان میں 350 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں جتنے غزوات ہوئے ان میں 350 صحابہ شہید ہوئے، اور مسلمہ کذاب والی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں سے اکثر حفاظ اور قراء تھے۔ اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا، مگر وہ صدیق نے ہمیں اس سلسلے کا کلا کما کیا۔ تو جس طرح مسلمہ کذاب تھا، اس امت کے آخری حصے میں ایک مسلمہ قادیان بھی تھا، وہ قادیان میں پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو اس کا ماننے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو یہ سعادت بخشی کہ بھٹو دور میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت یہ مسئلہ حل ہوا اور اسمبلی میں ان کو کافر قرار دیا گیا۔ چنانچہ قانون کے اعتبار سے بھی یہ کافر ہے، اور پھر اس بات کو دنیا کے کئی ملکوں نے بھی اپنایا۔ کیونکہ ان کی پشت پناہی ان کے انگریز کر رہے ہیں، یورپ، امریکہ، اسرائیل، سب ان کے پیچھے سے ہمت دلانے والے ہیں، تو وہ وقتاً فوقتاً اس فتنے کو بڑھاتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ ختم نبوت ایک متفقہ مسئلہ ہے۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کو اس کی زبان کو بند کروانا چاہیے کہ وہ ہمارے ایمان کے ساتھ نہ کھیلے اور ہمیں بولنے پہ مجبور نہ کرے۔ ہماری زندگیاں اگر ختم نبوت کے اوپر لگ جائیں ہم اس کو اپنی زندگی کے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اور ہماری اولادیں ختم نبوت کے عقیدہ کی تحفظ کے لیے پوری زندگی کام کرتے رہیں۔ بعض لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی پہلے بھی انبیاء آئے مگر ان کے فالوور تھوڑے سے تھے اور ایک خاص علاقے میں تھے، اور پھر چند سالوں کے بعد وہ فتنہ ختم ہو گیا، لیکن یہ مرزا قادیانی تو ایسا کہ 100 سال سے زیادہ گزر گئے اور یہ فتنہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے۔ تو بھائی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کی پشت پناہی کرنے والی یہود و نصارہ ہیں، وہ اپنے ملکوں میں ان کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، اور اس پیسے کے ذریعے یہ افریقہ جیسے غریب ملکوں میں جا کے لوگوں کو کھانا دیتے ہیں اور ان کو قادیانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اس لیے اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ عالمی سطح پہ پھیل رہا ہے. جب کافر اس کے پیچھے ہیں تو وہ تو پھر پوری دنیا میں بھی پھیل سکتا ہے فتنہ. بہرحال ختم نبوت کا عقیدہ اس کے اوپر آپ مضبوط رہیے اور نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین سمجھیے اور فوراً دل میں یہ بات آئے کہ نبی السلام نے فرما دیا لا نبی بعدی، اس کے بعد اب کسی سے دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو کھڑا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے. بہت سارے لوگ بیعت کی نیت سے آتے ہیں پھر موقع نہیں ملتا، تو جو بیعت کی نیت سے آئے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں اور یہ کلمات ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. ایک پارہ کریں، آدھا پارہ کریں یا ایک پاؤ پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھیں. ہتھ کار وال دل یار وال. ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اور پانچواں عمل ہے مراقبہ. مراقبہ ان سب معمولات کا لب لباب ہے. فجر یا شام میں جب آپ نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. چند دن آپ مراقبہ کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی حرارت کو، وارنس کو خود فیل کریں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے اور ہمیں اپنی محبت کی حلاوت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.